ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ مانے اللہ کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، مانے رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، مانے قیامت کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے، تاکہ یقین والا ایمان حاصل ہو جائے۔ ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید ہمیں ایسا ایمان حاصل ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ایمان والا یقین حاصل نہیں ہے، ہمیں صرف زبان سے قبول کیا ہوا ایمان حاصل ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو وہ یقین نہیں ہے۔ کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ اگر یقین ہوتا تو کیا ہم اس سے بے اعتنائی برتتے، اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان نہ سیکھتے، اس کی دن اور رات کے اوقات میں تلاوت نہ کرتے، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی نہ کرتے؟ یقیناً کرتے اگر یقین ہوتا۔ یقین بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے، لیکن یہ کہ اسے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کے سپاروں میں غوطہ زنی کرو، تدبر کرو، تب یقین پیدا ہوگا۔ اور اس یقین کے پیدا ہونے کی علامت کیا ہے؟ یقین کے پیدا ہونے کی علامت ہے عمل، یعنی شریعت کے جس حصے پر آپ عمل کر سکتے ہیں، تکلیف آ جائے، فاقہ آ جائے، لیکن کر سکتے ہیں، اس پر عمل لازم کرنا ہے۔ اور وہ حصہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے، یعنی ہم چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک نظام نہ بدلے، قانون نہ بدلے۔ ان چیزوں کو تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں، سود میں براہ راست ملوث نہ ہوں، اپنے گھروں میں پردہ قائم کریں، اپنے معاش میں سے حرام تو نکال دیں، فرائض تو ادا کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جن ارکان پر عمل کر سکتے ہیں ان پر عمل کریں۔ تو جو پہلا مرحلہ ہے ایمان یقین والا، اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ شریعت کے جن احکام پر عمل کر سکتے ہیں ان پر عمل لازمی کیجیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو گھر بیٹھیے اسلام کا نام نہ لیجیے، اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا دعویٰ نہ کیجیے، اس لیے کہ اپنے ذاتی عمل کیے بغیر آپ یہ کریں گے تو آپ اسلام کو بدنام کریں گے۔ اس لیے بطور مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم شریعت کے مطابق عمل کریں اور اپنے اندر اس یقین کو پیدا کریں جس کی اللہ کے ہاں مقبولیت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، آئیں آج کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، مگر ان عاجزوں پر بھاری نہیں ہے۔ یہاں ہر صبر کا لفظ بہت بامعنی ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ صبر اور قناعت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو حب مال ان کے دل میں گھر کر لیتی ہے اور وہ دنیا کے دیوانے بن جاتے ہیں، پھر وہ دین کو بدنام کرنے والے ہوتے ہیں۔ بظاہر دینی مراسم کے پابند نظر آتے ہیں، لیکن دراصل ان کے پردے میں دنیا داری کا معاملہ ہوتا ہے، چنانچہ انہیں صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ سورۃ مائدہ میں یہود کے علماء و مشائخ پر بالفاظ تنقید کی گئی ہے۔ فرمایا، کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے علماء اور صوفیہ جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے؟ اگر کوئی عالم یا پیر اپنے ارادت مندوں کو ان چیزوں سے روکے گا تو پھر اس کو نذرانے تو نہیں ملیں گے، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی۔ چنانچہ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دینی خواہشات مقدم ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ صبر کے ساتھ جس دوسری شے کی تاکید کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ علماء یہود وضوحق کے باوجود جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے، اس کی بڑی وجہ حب مال اور حب جاہ تھی۔ یہ دونوں کا علاج بتا دیا گیا کہ حب مال کا مداوع صبر سے ہوگا، جبکہ نماز سے عبودیت اور تذلل پیدا ہوگا اور حب جاہ کا خاتمہ ہوگا۔ عام طور پر یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ نماز بہت بھاری شے اور مشکل کام ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس پورے طرز عمل کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کے شدائد اور ابتلاءات کا مقابلہ صبر اور نماز سے
کی مدد سے کیا جائے۔ مطلوب طرز عمل یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر کانا ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز کو اپنے معمولات حیات کا محور بناؤ جو کہ عماد الدین ہے۔ فرمایا یہ روش یقیناً بہت بھاری ہے اور نماز بھی بہت بھاری ہے۔ ان خشوع رکھنے والوں پر، ان ڈرنے والوں پر یہ روش بہت بھاری نہیں جن کے دل اللہ کے آگے جھک گئے ہیں، جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر انہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہے اور جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ ایمان بالآخرت ہی ہے جو انسان کے عمل کے میدان کو سیدھا رکھتا ہے، اور یہ کہ انہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے کام آنے والا بنائے۔ آمین۔